لوگوں کو کہیں نا 12 بلین کے جہاز نہ لیں جو بیوروکریسی کو آپ ابھی آپ لوگوں نے اپروو کیا 1.8 بلین بیوروکریٹس کے لیے اسپیشل الاؤنسز وغیرہ. کس بات کا انعام دے رہے ہیں؟ آپ بھی کیبنٹ کا حصہ ہے نا, آپ نے بھی اپروو کیا ہوگا. آپ مجھے جسٹیفائی کر دیں اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق پلاننگ بیوروکریسی, ایس او ایز 600-700 بلین روپے کا نقصان کون چلا رہی تھی؟ بیوروکریسی. آئی پی پیز کنہوں نے ایگریمنٹس بنائے, کنہوں نے ایگزیکیوٹ کروائے؟ بیوروکریسی. ساری نالائکیاں اور کرپشنز بیوروکریسی کی, اور آپ کی گورنمنٹ اٹھ کے بجائے ان کو رگڑا دینے کے آپ ہمارے لیوی سے پورا کر رہے ہیں. آپ ان کو 1.8 بلین کس بات کا آپ دے رہے ہیں؟ میں تو کوئی اس پہ آپ سے کوئی بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اصلاحات تو کرنی ہے نا, آپ ایک دن میں تو نہیں ہونی. by rewarding the guilty and the incompetent people. I am saying کہ جو ٹیلنٹ آپ حکومت میں لانا چاہتے ہیں, یقین مانیں اوگرا چیئرمین کی ہم سرچ کر رہے ہیں نا, آپ اور میں بات کر رہے ہیں. وائی از اٹ کہ کوئی بندہ آپ کی کیلیبر کا یا کسی سمجھدار بینکر کے کیلیبر کا یا جس کا وکیل کے کیلیبر کا, وائی از ہی ناٹ انٹرسٹڈ ان اپلائنگ فار دیٹ پوزیشن؟ دیر از اے پرابلم نا. سسٹم آپ کا ہائی جیک ہوا ہوا ہے بیوروکریسی کے ہاتھ میں, یہ چلنے نہیں دیتے کسی کو. بالکل ٹھیک ہے سر, لیٹ اس برک بائی برک ٹرائی ٹو ری بلڈ. اس وقت طوفان آیا ہوا ہے سر, اس وقت طوفان آیا ہوا ہے. اس پہ آ جاتے ہیں واپس, وہ بحث دوسری ہو رہی ہے. میں یہ بلڈ آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے عام آدمی کچھ 2-3 مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں آج پرائس ہوئی لٹ سے 10 روپے بڑھ گئی, وہ کہتے ہیں جی صبح کرائے بڑھ گئے, obviously پھر وہ بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ پھر کرائے جو چیز بڑھتی ہے نیچے تو آتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پلان کیسے کریں. مثلا ایک بندہ ہے, وہ جب ہفتے یا 2 ہفتے کی پلاننگ تھی, بچے نے اسکول جانا ہے, اس نے ایک ویگن لگوائی ہوئی ہے, ویگن والا اس سے 300 روپے ڈن ہوتا تھا. اب اس کو نہیں پتا کہ 15 دن بعد اس کو وہ 300 روپیہ کا کرایہ جو ہے وہ 500 کا پڑنا ہے, 150 کا پڑنا ہے کہ 900 کا پڑنا ہے. پلاننگ کسی کی نہیں ہو پا رہی, اور پیپل تھنک کہ پہلے کم از کم گورنمنٹ پہ پریشر ہوتا تھا. آپ کو ہم کہتے تھے ملک صاحب آپ نے پٹرول چڑھا دیا 40 روپے, جواب دیں. اب ملک صاحب کہیں گے یار میں تو بزی ہے گا, اوگرا والے نے پوچھو, اوگرا سے پوچھے, ہم تو کچھ کرنے. آج بھی اوگرا کہہ رہا ہے میں آپ کی عدالت میں پیش ہوں سر, میں آپ کی عدالت میں پیش ہوں. وہ تو ابھی اوگرا والے آئیں گے, اب اوگرا والے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بیوروکریٹ ہو, کہیں گے جی ہم بیوروکریٹ سے نہیں جاتے عدالتوں میں, وہ آپ لوگ ہی پھنسیں گے. بٹ میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں سر. ان چیزوں کو مانیٹر کیسے ہوگا؟ اب میری بات سنیں, مجھے بتائیں کہ اگر میں مثال دیتا ہوں, مہینے بعد ہم یہ پرائس چینج کرتے ہیں لوگوں کے بجٹ دیکھنے کے لیے, قیمت کے اندر یہ فرق آ جاتا ہے $50 کا, اس کی وجہ سے کوئی آپ کے پاس اگلے مہینے تیل ہی نہیں ہوتا, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ جو ابھی ویریشن آ رہی ہے نا سر, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, آج بھی 7 دن کی اوسط نکل رہی ہے, پہلے بھی 7 دن کی اوسط نکل رہی تھی. اس وقت آپ جو تذلیل ایک کنزیومر کی کرتے تھے, یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس نظام کے اندر قیمت کو نہیں بڑھنے دینا, اور اس کے نتائج 2022 میں عمران خان صاحب نے کر کے دکھا دیے تھے نا. آپ ہی یہاں پہ پروگرام کرتے تھے کہ 22% کیوں انٹرسٹ ریٹ کر دیا. آپ ہی سوال کرتے تھے کہ جی یہ جو 20,000 کنٹینر سمندر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہماری الفتح کے اندر, ہماری دکانوں کے اندر پروڈکٹ کیوں نہیں پڑی ہوئی؟ ہم نہیں جھیلا تھا نا سر. دیر از نو ایزی سولوشن سر. اب بین الاقوامی منڈی میں اللہ تعالیٰ جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جو کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کی طرف جائے, آج کیا خبر ہے کہ جی $10 ڈیزل بڑھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جی, یہ خبر ہے نا کہ جی, آپ مجھے بتائیں باب المندق اگر خدا نہ خواستہ بند ہوتا ہے, ہمارے بھی جہاز اندر ہیں, آپ کو پتا ہے 15 دن کا وائج ہے کراچی کے لیے باب المندق ینبو سے. پچھلی دفعہ ینبو نے بچایا تھا نا جی. اوپر سوئس کنال سے ہو کے افریقہ سے گھوم کے آنا پڑا, 40 دن ہے. اس کا خرچہ کیا کوئی نہیں ہوگا؟ اس کا پریمیم کوئی نہیں ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے پروڈکٹ؟ جو حالات ہیں سر, یہ آج 7 دن کے اوپر ابھی اتنی پرابلم آ رہی ہے. نارمیلٹی آتی ہے تو 7 دن کے اندر جسٹ پیسوں کا فرق پڑے گا. سن رہا تھا آپ کا, تو آپ کے ساتھ ان کے ایسوسیشن کے نمائندگان تھے سر, انہوں نے یہ ایسے کہا کہ جی ابھی ہم چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی ہنٹ دیا ہے, آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سسٹم نہیں چل رہا ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے ہم وہ ہفتے والی یا 15 روزہ پرائس پہ ہم چلے جائیں دوبارہ میکنزم پہ. پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف واحد یہی سسٹم ہے, تو پھر یہ ٹرک کی بتی کے کیوں لگاتے ہیں؟ وہ کیوں سمید پہ بیٹھے ہوئے کہ ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی واحد سسٹم نہیں ہے. اس آپ کے پروگرام پہ آپ نے بھی بات کی ہے, ہم نے بھی بات کی ہے. اس کا واحد سسٹم یہ ہے کہ حکومت اپنا جو حجم ہے اس کو محدود کرے, اور اس کو آپ ڈی ریگولیٹ کر کے
مسابقت لے کے آئیں, کمپٹیشن کے ذریعے سستے سے سستا تو مالیکول. اگر آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ, یہی آپ کا آبجیکٹو ہے ایونچولی, تو آپ نے دوسری طرف پی ایس او کو جی میں بتا دیتا ہوں, واحد دے دیا کہ صرف آپ ڈیزل امپورٹ کریں گے. اچھا مالک صاحب, Why? لٹل نالج از ڈینجرس. مسئلہ یہ, وہ جس دوست نے بھی کیا, وہ میں نے وہ شرط لکھی ہے, ان سے یہ بھی تو پوچھئے گا کہ آخری دفعہ ڈیزل امپورٹ کب کیا تھا. سر ہم ڈیزل امپورٹ نہیں کرنا چاہتے, 60% آپ کا یہاں سر ہم 100% پہ لے جانا چاہتے ہیں. جو ریفائنری اپ گریڈ وغیرہ پہلا سٹیپ کر کے ہم نے وہ دروازہ بند کیا ہے کہ مجبوراً اگر کوئی منگوانا پڑتا ہے, اونلی پی ایس او ول برنگ ٹو بیلنس دا مارکیٹ, اور وہ بھی جو 50 سال کا ہمارا کویت پیٹرولیم کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے تحت, اور $5 کا اس کا پریمیم ہے. مارکیٹ میں $22 کا مل رہا, $22 پہ لانا چاہتے ہیں تو میں نے تو نہیں بھرنا, کنزیومر نے بھرنا ہے. سر آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آخری پارسل آیا کب ہے. ہم نے روکا ہوا ہے سر, ہم نے روکا ہوا ہے. ہم ریفائنریوں کو 100% پہ چلوا کے خام تیل لا کے یہاں پہ مقامی ڈیزل دے رہے ہیں. ہم ریفائنریوں کو اپ گریڈ کرنے کی پالیسی بھیج دی ہے. منڈے کو میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اپروو کروا کے جو $6 بلین کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے وہ کریں اور یورو 5 ڈیزل بنائیں. اس کے بعد یو ول بیکم اے ڈیزل ایکسپورٹر. تو یو وانٹ ٹو امپورٹ ڈیزل. تو اگر ریفائنریز کو آپ کر رہے ہیں جو اتنی دہائیوں تک یہ ڈیم ڈیوٹی آپ ریفائنریز میں نے آپ کو وہ کاغذ بھجوائے تھے, ہاں تو آپ نے پڑھے ہوں گے. ڈیم ڈیوٹی جب آپ نے پہلے کی, آپ آپ نے کہا تھا کہ اس عرصے سے بند ہوگی ہے. میں کہ جتنا عرصہ ڈیم ڈیوٹی جاتی رہی ہے, وہ ڈیم ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ جو مرضی کہیں, آپ جتنا مرضی مجھے سپوٹ لائٹ پہ ڈالیں, آئی ول کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. میری ذمہ داری ہے. سر میں نے آپ سے پہلے بتایا ڈیم ڈیوٹی کا ریفائنری کی اپ گریڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیا تھا, واٹ واز اٹ فار؟ سر آپ کے ملک میں جب ریفائنریاں لگی نا سر, 2002 تک وہ آئی پی پی ماڈل پہ چلتی تھی, جس کے اندر آپ نے کہا تم لاگڑ ہو, تم نالائق ہو, تم جو مرضی ہو, تمہاری کاسٹ پلس ہم یہ ریٹرن گارنٹی کرتے ہیں. جب آپ نے اس کے مسائل آئے, ڈرائی آؤٹس آئے, تو 2002 کے اندر شوکت عزیز صاحب کی بجٹ سپیٹ نکالیں, اس کے اندر میں نے آپ کو بھجوائی بھی تھی, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ ریٹرن گارنٹی ختم کر رہے ہیں اور ان کمپنسیشن فار دیٹ آپ کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں. یہ پروٹیکشن تھی, اٹ واز ناٹ اے ڈیم ڈیوٹی. 2023 میں جی آپ یہ کہ کنزیومر کو آپ وہ ایڈیشنل کاسٹ دے کے ڈی ایم جی کو اے پی ایس بنا دیا ہے. نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسا دیا نا سر, پیسا دیا نا. آپ اس کو زکات کہہ دیں, خیرات کہہ دیں, قرضہ دے دیں. اگر آپ میری جیب میں آگے چلیں نا سو آپ رک جائیں, آپ ہی کی بات پہ رک جائیں. آپ نے سمپلی کہا اس ہیڈ میں یہ نہیں تھا, لیکن ہم نے ان کو پروٹیکشن دی. پروٹیکشن کیا, نا اہلی کو دی, انکمپٹنس کو دی. بالکل. تو پھر ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ اب یہ تو میں 2002 میں شوکت عزیز صاحب کو تلاش کرنا مشکل ہے, میں ان سے ضرور پوچھوں گا. پر اگر آپ نے ریفائنریز اس ملک میں نہ ہوتی, جو بھی جس قسم کی بھی ہیں, لاگر اس طرح کی ہوتی نہ ہی ہوتی. سر چلیں وہ یورو فیول بناتی ہیں, صحیح ہے, بٹ پوائنٹ یہ مالک صاحب اگر نہ ہوتی نا تو یہ جو کرائسس تھا نا, اس کے اندر بے پناہ اور مسائل آتے ہیں. یہ ہائپوتھیکیٹڈ ڈیبیٹ ہے, اس کو ہم دونوں طرف لے جا سکتے ہیں. نہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں ختم کر دیجیے, میری غلطی ہے جی. 2002 کے اندر بھی ریفائنریز نے 2 نمبر کام کیا, پیسے سرکار نے دیے جو میں نے دیے, عام بندے نے ٹیکس دیا. آئی پی پیز میں جو ڈرامے ہوئے وہ پیسے ہم نے بھگتے. آگے تو ہر چیز کا پیسہ عوام ہی بھگتے. آگے تو سنیں, گورنمنٹ کے پاس, سن لیں آپ میری بھی سن لیں, گورنمنٹ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو جا کے چیف منسٹر 12 ارب کے جہاز خرید لیتے ہیں. ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میری گزارش تو سن لیں, بس لے لیا. میری گزارش What is this? This country has become a joke. Sir, so what I want people like you to make a difference. Sir, what is being done to remediate? Let's talk on that. یہ جو ریفائنری پالیسی گئی ہے سر, اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ڈیم ڈیوٹی ہے will reduce by 2.5% every 6 months and go down to 0 if they do not upgrade. If they upgrade, this incentive will be used to enable them to acquire modern technology تاکہ وہ efficient ہوں اور ہم آہستہ آہستہ اس کو phase out کر سکیں. Is that okay sir? phase out کرنے کا جو طریقہ کار ہے, ٹارگٹ کر دیا نا, لنک کر دیا ان کے اپگریڈ کے ساتھ. اس سے بدلے آپ ان کا کہتے ہیں بھیا پھر ہم کھول رہے ہیں, جس نے امپورٹ کرنا کرے تمہاری ریفائنریز بند ہو جائیں گی. ہم منت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں سن لیں, میرا سوال سن لیں کہ ملک صاحب آپ کی ریفائنری ہے, میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, 3 سال میں ملک صاحب کو عادی دیتے ہیں, ورنہ میں آپ کے پیسے کم کرنا شروع ہوا. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جان, میں آپ سن لیں, میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے پاس 3 سال ہیں, فکس اپ یور ایکٹ ٹوگیدر. اف یو ڈونٹ گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر
بھاڑ میں گیا، بند ہوتی ریفائنری بند ہو جائے. ہم یہ لوگوں کی نااہلی کا انہی ریفائنریز نے کیا اتنے سالوں میں 2 ڈیویڈنڈس نہیں دیا سال میں اپنے شیئر ہولڈرز کو؟ دیکھیں اگر یہ گھاٹے کی ریفائنریز تھیں تو ڈیویڈنڈ کہاں سے دینی؟ دیکھیں ایک ریفائنری نے 3 باری ڈیویڈنڈز دیے ہیں، ایک سال میں 3 ڈیویڈنڈز بھی دیے ہیں. مالک صاحب اور ہم ابھی بھی ان کے نخرے اٹھا رہے ہیں. نہیں کوئی نخرے نہیں اٹھا رہے، ہم اس کو ڈیم ڈیوٹی کو 0 پہ لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نخرے نہیں اٹھا رہے. واٹ ہیز ہیپنڈ آئی کی ناٹ ریمیڈیٹ، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ریفائنریاں نہ ہوتی نا جس قسم کی بھی ہیں، تو جو $150 کا کریک مارجن گیا تھا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مہینے ہم $600-700 ملین زیادہ خرچ کے وہ تیل منگواتے.